اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، کیا ہے؟ مگر اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بتا دیا کہ انسانوں کی جو میں نے تخلیق کاری کی ہے، انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں یا جو دنیا میں آئیں گے یا ہیں، ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ ہے کہ اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ عبادت، ریاضت ہے۔ جیسے عام سے الفاظ میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں، بھئی آج آپ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں نا، جیسے کوئی دور ہوتا ہے تو کس پہ آتا ہے؟ بائکوں پہ آتا ہے، گاڑیوں پہ آتا ہے۔ بھئی ایک مقصد ہے نا، مقصد۔ میں آپ سے پوچھوں بھئی آپ نے یہ جو بائک لیے، موٹر سائیکل لیے یا 4 ویل یا 2 ویل لیے، کیوں لیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھئی میں نے یہ جو گاڑی لیے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو فلاں کام کرتا ہوں اس کام کے لیے جاتا ہوں تو جلدی سے پہنچ جاؤں، یا میرا وہ کام ہے اس کام کے لیے نکلوں تو جلدی پہنچ جاؤں۔ اب یہ میرا گاڑی لینے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پر ٹائم سے پہنچاؤں۔ یہ گاڑی لینے کا میرا مین مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے، کیا ہے؟ مین مقصد یہ۔ لیکن ایک بندہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں سے لے کر گڈاب تک اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن کیا ہے؟ نئی گاڑی بھی لی ہے، 4 ویل یا 2 ویل گاڑی یا موٹر سائیکل ہی سمجھ لیں، آپ جو بھی آپ چاہیں یا آپ کے پاس جو بھی ہو سمجھ لیں۔ بھئی آپ نے وہ لیے، اتنا دور آپ کا کاروبار ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن آپ کیا ہے؟ روزانہ اس گاڑی کو چمکاتے، صاف کرتے، لیکن کیا ہے؟ جاتے روزانہ پیدل ہے۔ بتائیں آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ بتائیں کیا ہے؟ بھئی آپ نے جس مقصد کے لیے گاڑی لی ہے نا، مقصد کے لیے کہ آپ کا یہ سفر آسان ہو، مشقت نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو اور آپ بر وقت فلاں جگہ پر پہنچ جائے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے گاڑی لی ہے وہ مقصد تو فوت ہو گیا۔ بھائی فائدہ کیا آپ کا گاڑی لینے کا؟ جب کھڑی گھر پر ہے، آپ وہی محنت کر کے اتنی دور پیدل جا رہے ہیں، تو آپ کا گاڑی لینے کا ایک مین مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اور یہی انسان کو جو ہے نا نمایاں کرتا ہے۔ اگر انسان سے بندگی، عبادت کو نکال دینا تو بتائیں جانور اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ جانور جو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، انسان بھی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ الغرض ہر اعتبار سے جانور اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق کیا ہے؟ الا لیعبدون، عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا۔ یہی فرق جو ہے نا ہمیں ممتاز کرتا ہے، یہی فرق ہمیں انسان سے انسان بناتا ہے۔ اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا ہے نا، وہ اسی طریقے سے کہ کیا ہے؟ وہ عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اگر انسان سے عبادت، ریاضت نکال دینا تو انسان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ پہلی سیڑھی ہے، کیا ہے؟ عبادت، ریاضت پہلی سیڑھی ہے۔ اور دوسری چیز، اب عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تو فرما دیا نا کہ کیا ہے؟ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا ہمیں، بھائی سیکھنا لازمی ہے نا۔ عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ اس کی مثال لے لیں، جیسے وہی مثال، بھئی آپ نے گاڑی لی یا موٹر سائیکل لی ہے، آپ کو چلانا نہیں آتی، لیکن کیا آپ نے گاڑی نیو لے لی، بائک نیو لے لی یا 4 ویل نیو لے لی۔ اب کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے چلانا سیکھی نہیں ہے اور آپ وہیں سے شو روم سے نکال کر کہتے ہیں میں ہائی وے پہ چلاؤں گا، بتاؤ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، آپ کہیں گے کہ آپ ہائی وے پہ جائیں، ہم پیچھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہی ہوگا۔ تو کیا ہے؟ لوگ کہیں گے بھائی جس مقصد کے لیے آپ گاڑی لے رہے ہیں یا جو مقصد کا جس مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے وہ مقصد کو سیکھیں۔ بھئی اس مقصد پہ مجھے کام کرنا ہے، جو مقاصد میرے ضروری آ رہے ہیں، اب وہ مقصد میں نے پانا ہے تو اس کے ضروری جو مسائل ہیں وہ مجھے سیکھنے۔ اگر آپ گاڑی سیکھیں گے نہیں اور ویسے ہی لے کر ڈرائیو پر نکل جائیں گے تو کیا ہے؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا ہے؟ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے
اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن آج وہ پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا، بتاؤ عبادت ریاضت بھی سیکھنے سے آتی ہے نا۔ آپ عبادت نہیں کریں گے، بتاؤ عبادت آپ کہتے ہیں بھائی اللہ قبول کرے گا، اللہ تو قبول کرے گا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ اس کو سمجھ دی، عقل دیا، فہم دیا، پھر اس کے بعد اس کو وقت دیا، پھر اس کو ساری سمجھ بوجھ سب کچھ دی کہ اب وہ سیکھے، لیکن ساری سہولیات کو پا کر بھی بندہ سیکھے نہ، بتاؤ، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہ تو نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پر بھئی انسان کو اپنا جسم چھپانا ہی لازمی ہے نا، جو چیزیں چھپانا انسان کے اوپر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، انسان کو صرف اور صرف جسم چھپانا ہی ضروری ہے نا۔ تو یہ کیوں ضروری ہے بھائی؟ آج ہر بندہ، میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھائی، کوئی کاٹن لے رہا ہے، کوئی گلیمت کا کپڑا لے رہا ہے اور پریس شدہ پہن رہا ہے۔ اگر انسان کو صرف مقصد یہ ہے کہ جسم چھپانا، وہی پوچھا جو گھر میں لگاتے ہو، وہی پوچھا صرف نچوڑ کے اپنے بدن پر چھپا لو، بدن چھپ جائے گا، مقصد تو پورا ہو گیا۔ لیکن کیا وہاں پر کیا اپنے لیے جب چیز آتی ہے، اپنے لیے جب باری آتی ہے تو کیا اچھی سے اچھی چیز لیتے ہیں، بہترین سے بہترین، کوالٹی پہ کوالٹی لیتے ہیں۔ کیوں کہ اپنی بات آ گئی نا، اگر ہم یہ خراب والا کپڑا پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے، یہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کی باری آ گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بھئی اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے، عبادت کی حاجت ہے، ریاضت کی حاجت ہے۔ تو کیا ہے، اچھی سے اچھے طریقے سے اس کام کو کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ عمل قبول و مقبول فرمائے۔ اب آپ دیکھیں ہم اس پہلے سٹیپ پر ہی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ اب ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کر ہی نہیں رہے، نماز روزے سے جیسے ایسے کہ ان کو چھٹی ملی ہوئی ہے، عبادت وہ پہلی سیڑھی پر آئے نہیں ہے، وہ عبادت ریاضت کر ہی نہیں رہے۔ اب اس کے بعد عبادت ریاضت کرنی ہے، اب اس کا سیکھنا ہے، طریقہ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس کام کا اس بندے کو مکلف کیا ہے وہ کرنا کام کیسے ہے، وہ کیسے سیکھنا ہے، اس کا بھی سیکھنا، اس کے بارے میں بھی علم رکھنا اس بندے کے اوپر لازمی ہے، وہ سیکھنا بھی بہت سارا ضروری ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم ابھی تک اسی سٹیپ پر ہیں جہاں پر پہلے تھے۔ بتاؤ ہمارا مقصد کیا ہوا؟ بھائی زندگی تو گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن کیا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے میں نہیں ڈالیں گے نا، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھلے جتنے بھی آپ علماء کا بیان سنیں، جتنے بھی سارے وہ کر لیں، لیکن تب تک کیا ہے، آپ سو کما حقوق فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بخاری شریف کی، میں بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کتاب العلم میں آپ نے سنا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر پر لازم ہے کہ وہ غائب تک میرے فرمان پہنچائے۔ کیا ہے، حاضر پر لازم ہے کہ وہ میرے فرمان غائب تک پہنچے۔ اب میں اور آپ کیا ہے، حاضر ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہے، حاضر ہے۔ غائب وہ ہوتا ہے جو یہاں پر موجود نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مثال لے لیں، یہاں پر ابھی جیسے حسین بھائی نہیں ہے یہاں پر، اب حسین بھائی کیا ہے، غائب ہے، ہم سارے کیا ہیں، حاضر ہیں۔ جو جس مجلس میں بندہ نہ ہو اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ہوتا ہے غائب، اور جو اس مجلس میں بندہ حاضر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، حاضر ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے گویا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی، کیا لگا دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حاضر پر لازم ہے کہ وہ غائب تک میرے فرمان پہنچائے۔ اب پہنچائے گا وہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے اوپر نافذ کرو۔ آپ اتنا سارا قرآن کی تفسیر سن لی، یہ حدیث مبارکہ اتنا علم سن رہے، بھئی یہ جو قرآن اور یہ حدیث مبارکہ نہیں، یہ خالص دین ہے، جیسے ہوتا ہے نا خالص شہد، خالص گھی، یہ اسی طریقے سے یہ جو ہر جمعے میں آپ کو بیان ہو رہا ہے نا، یہ خالص شریعت بیان ہو رہی ہے، خالص شریعت۔ اب خالص گھی اور خالص شہد بھی اسی بندے کو فائدہ دے گی جو اس کو کھائے گا۔ بھئی جو اس کو کھائے نہ، جو اس پر عمل ہی نہ کرے، اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اب لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو فائدہ پتہ ہے کیوں نہیں دیتا؟ وہ بہت سارے ایسے لوگ مجھے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب جن کو آپ بیان سناتے ہیں، جن کو آپ تقریریں سناتے ہیں، یا جو آپ کے بیان میں بیٹھتے ہیں، ہمیں تو ان لوگوں میں ابھی تک عمل کا ذرہ نظر نہیں آ رہا، بتائیں ہم تو آپ کے بیان میں آ ہی نہیں رہے۔
ہم تو وہ شریعت کی بات سن ہی نہیں رہے، ہم تو ابھی سمجھو ایک اسٹیپ پیچھے ہیں، جو بالکل اسٹیپ پر کھڑے ہوئے ہیں نا ابھی تک وہ باتیں ان میں ہی نظر نہیں آ رہی، تو بتاؤ ہم کیا خاک عمل کریں گے؟ اور یہ میری اور آپ کی خامی ہے۔ ہو سکتا ہے بھئی میری کوئی خامی ہو یا مجھ میں کوئی عمل کی اللہ تعالیٰ مجھے باعمل بنائے، لیکن کیا ہے شریعت کا مدار ہے، یہ شریعت کا مدار ہے کہ اسلام نے کل بروز قیامت آج جیسے فوٹو ہوتا ہے نا، فوٹو اسٹیٹ یا موبائل ہی سمجھ لے، یا کہیں دکان پر آپ جائیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یا کیمرے کی آنکھ نے آپ کو دیکھ لیا، وہ ہوتا ہے، یا سب کچھ جو ہے نا سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہو یا اس میں کوئی یعنی اونچ نیچ ہو تو وہ پوری 24 گھنٹوں کی فوٹیج نکال دیتے ہیں اور پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر کیا خرابی ہے، کس نے کیا گڑبڑ کی ہے، تو وہ ساری کی ساری بندے کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر اس بندے نے خامی کی ہوگی نا تو اس کو اس وقت کیا ہے پریشانی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کر لیا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں پر یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو سن رہے ہیں شریعت کی بات، آپ سن رہے ہیں نا شریعت کی بات آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے نا تو کل بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پتہ نہیں کیسی فوٹو اسٹیٹ ہوگی یا کیسا جو ہے نا فوٹیج ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن کیا علماء فرماتے ہیں کل بروز قیامت بھی اسی طریقے سے بندے کو وہ پوری شروع سے لے کر آخر تک کہانی ساری دکھائی بھی جائے گی، سنائی بھی جائے گی، بندے پھر پچھتائیں گے، کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، کہ تب بندے کو ساری شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتائی جائے گی، او فلاں شریعت کی بات تم نے سنی تھی۔ بھائی شریعت کو سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جو بندہ سیکھ کر آپ جیسے مثال کے طور پر آپ ہی لے لیں، جیسے میں ہی لے لوں، بھائی میرے یہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بچہ یہاں سے یہ کام آپ نے غلط نہیں کرنا، یا وہاں جیسے وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں بھائی زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا، وہاں پر بچہ ایک بیٹھ کر مجھے دیکھ کر جب میں نے منع بھی کیا ہے پھر بھی وہاں پر وہ کیا نل کھلا چھوڑ کر ایسے ہی بیٹھ رہے، استاد نے منع کی میں ضائع کر کے دکھاؤں گا۔ آپ یقین سے بتاؤ اسی طرح آپ کا بچہ یا کوئی بھی بچہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، پھر بھی وہ بچہ کام کرے، آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یقینی طور پر آپ کو غصہ آئے گا۔ تو کل بروز قیامت جس بندے کے علم میں آ گیا نا کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی غلط کو غلط کر رہا ہوگا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے غضب کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے، بھائی عمل کرنے والے کے لیے ایک بات کافی ہے، اور نہ عمل کرنے والے کے لیے کیا ہے قرآن و حدیث بیان کرنا، بڑے بڑے دلائل بیان کر دو، بڑے بڑے حدیثیں بیان کر دو، بڑا بڑا جو ہے نا صوفیاء اولیاء کی صحبت میں بٹھا دو، لیکن کیا ہے فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے پچھلے جمعے میں بھی سنا ہے ابو جہل ابو لہب بہت سارے کافر حضور علیہ السلام کی صحبت پا کر حضور علیہ السلام کو دن رات دیکھ کر، لیکن کیا ہے کافر کے کافر ہی رہے، اسی لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمیں بدلنا ہے، وہ کوشش ہی نہیں کی، وہ اسی پر اڑے رہے کہ جس سائٹ پر اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے قرآن میں بس یہ آپ سورت پڑھتے رہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ نے دو راستے بیان فرما دیے، انعمت علیہم اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا، انعام کن کے اوپر کیا؟ رسولوں پر کیا، نبیوں پر کیا، اولیاء پر کیا، صحابہ پر کیا، نیک لوگوں پر کیا، اہل قرآن والوں پر کیا، اور غضب کیا ولدالین کن پر کیا؟ کفاروں پر کیا، مشرکین پر کیا، گناہگاروں پر کیا، بے عملوں پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر غضب کیا نا وہ یہ بے عمل کفار گناہگار ہیں، اور جن پر انعام کیا یہ بھی آپ کو ہے۔ اب دونوں راستے قرآن میں آپ روزانہ یہ سورت پڑھتے ہیں، روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ دو راستے کون سا چوائس کیا ہے؟ اب آپ کا دل کا مفتی آپ کو شاید ابھی بتا رہا ہوں یا بعد میں بتائے، جس راستے پر ابھی میں چل رہا ہوں نا وہ رانگ سائڈ والا ہے، یا جس راستے پر میں ابھی تک جو بیان سن کر بھی ابھی تک بھی میرے دل میں جو کھٹک رہا ہے نا، ہاں مولوی صاحبوں کا بات کرنا یا بیان کرنا یہ تو ان کا کام ہے، لیکن کیا ہے وہ ابھی تک مقصد جو ہے نا وہی ہوتا ہے، تو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو بات سنی نا وہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی کس کے بات سمجھ میں آئی ہے، وہ کیا ہے یا مسجد سے نکل کر پھر پتہ چل جاتا ہے، 3-4 دن تک روٹین لگی رہتی ہے نا حاضری، تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ہم سنتے ہیں بس مسجد سے باہر نکلے وہ کہاں کی تقریریں، وہ کہاں کے بیان، وہ کہاں کے سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کیا ہے
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل کو کیا ہے، صالحین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اور صرف ایمان لانا یہ تو بڑی بات ہے ہی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال نیک ہونا یہ پرفیکٹ بات ہے۔ جس کے اعمال پرفیکٹ نہیں ہوئے نا تو اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے بخش دے تو اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے نا تو پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔